السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سنبھال لینا۔ فاطمہ نے نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ مجھے گرنے نہ دینا، میں تھک گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہوں، ہمت ہار بیٹھی، لیکن تجھے ہی پکار رہی ہوں۔ تو ہی بے دل کا حال جانتا ہے، مجھے سکون دے، میری دعاؤں کو کن فیکون دے۔ میں تو بے بس ہوں، کمزور ہوں، لیکن اللہ تو اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا۔ مجھے حوصلہ عطا کر، بے دل کو قرار دے، مجھے سنبھال لے۔ اللہ مجھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی تڑپ نہیں، حضرت یعقوب جیسا صبر بھی نہیں، حضرت ابراہیم جیسا حوصلہ نہیں، حضرت یوسف جیسی پاکیزگی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا توکل نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جذبہ نہیں، لیکن ان سب جیسا کچھ ہے وہ تو آپ ہیں اللہ جی۔ ان کے پاس بھی آپ تھے، میرے پاس بھی آپ ہیں۔ مجھے بھی تھام لینا، مجھے بھی سنبھال لینا، مجھے بھی اپنا بنا لینا، میرا بھی ساتھ دینا۔ فاطمہ جیسے ہی دعا کر کے اٹھی، قرآن جب کھولا، اشک آنکھوں سے زاروں قطار نکلے، سکون روح میں اتر گیا۔ وہ رب مخاطب تھا اس سے، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ وہ اللہ ہمارا خیر خواہ عطا کرنے والا، وہی ہمارا معبود ہے۔ جھانکو اپنے دل میں، وہ رب وہی موجود ہے۔ دعائیں تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہیں۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کا مزہ بس سجود ہے۔ یقین رکھنے والوں کو ان کا پھل بہترین ملتا ہے۔ صبر والوں کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، اس کی رحمتوں کی بھی بھلا کوئی حدود ہے۔ وہ تکلیفوں میں ہمیں سدا رہنے نہیں دیتا، آسانیاں بھی کر کے رہتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اس کی محبت ہمارے لیے لامحدود ہے۔ تہجد روح کا چین ہے، دلوں کا قرار ہے۔ یہ وہ لاٹ ہے جو اللہ پاک اپنے بندے پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ اگر کبھی وقت تہجد تمہاری آنکھ کھل جائے تو سمجھ جانا تمہیں عرش پر یاد کیا جا رہا ہے۔ تمہاری دعاؤں کو قبولیت تک کی رسائی ملنے والی ہے۔ تمہیں پاک کرنے کے لیے خود رب کی ذات تمہیں اپنی محبت کی دعوت دے رہی ہے۔ نصیب میں لکھی ہوئی خوشیاں نہ وقت سے مل سکتی ہیں نہ وقت کے بعد۔ جس وقت وہ خوشیاں ملتی ہوں، انسان بہت مرتبہ اس وقت ہی ناشکری شکووں کی نظر کر دیتا ہے۔